बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि राय के साथ में इफ्तार काज़मी। और बड़ी स्टोरी इमरान खान का खिताब है जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर किया। 40 शहरों में वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब ने खिताब किया अपने वोटरों सपोर्टरों को। वो अपना फ्यूचर का प्लान देने के लिए बैठे तो दो बातें सामने आई। पहली ये कि खान साहब के पास इस मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्लान नहीं है, और दूसरा उनका एक ही प्लान है कि सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, लेकिन उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, इदारे उनके साथ खड़े हो जाए, मुखालिफिन को तहस नहस कर दिया जाए और उनको हुकूमत दे दी जाए। तो बस वज़ीर-ए-आज़म मुझे बना दो, बाकी सब ठीक है, अवाम अपने पेट पर पत्थर बांध लें और मैं समुंदर के अंदर जैतून के दरख्त लगा दूंगा। तो वही पुराने ख्वाब, वही पुरानी बातें, वही पुराने किस्से, वही पुरानी कहानियां। तो खान साहब की पिटारी में से कुछ नहीं निकला। तो कोई माने या ना माने, मगर ये बात बहुत से लोग समझ गए होंगे कि खान साहब की पिटारी में कुछ नहीं है। ये जो इलेक्शन से डर रहे हैं वो सियासी जमातें भी आज कम से कम उनको हौसला मिल गया होगा कि इमरान खान साहब के पास कोई प्लान नहीं है इस मुल्क को बहरान से निकालने का। तो वो सिर्फ वो कहते हैं ना, चेहरे बदलना चाहते हैं, और वो इदारों से दरख्वास्त कर रहे हैं, बल्कि इदारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब मेरे लिए सारी फ़ज़ा आप ठीक कर दे, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे, और 5 साल तक इस मुल्क में कोई सियासी बदमज़गी ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौजूदा सेटअप भी यही डिमांड कर रहा है कि उनको अगर सियासी माहौल अच्छा दे दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सियासी माहौल अच्छा कौन नहीं होने दे रहा? वो सियासी माहौल ख़राब कर रहे खुद खान साहब। तो खान साहब की तकरीर में अगर उसका अहाता किया जाए तो वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने के सिवा कुछ नहीं थी। या ये कहे कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। आज भी खान साहब वैसी बातें करते हैं। खान साहब ने जो वो कहते हैं ना पॉपुलर नैरेटिव अपनाया एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का, अगर उनके उस 10 माह से वो निकाल दिया जाए तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो खामखा पीडीएम डर रही है, खामखा हुकूमत इलेक्शन में जाने से घबरा रही है। इनके पास तो इलेक्शन में जाने का बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि खान साहब के पास कोई एजेंडा नजर नहीं आता। इसलिए खान साहब कौमी असम्बली के इलेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पे तवज्जो इसलिए दे रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीतने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि जुम्मा फिर फेडरल गवर्नमेंट का आएगा कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर कोई और बैठा है और वो हुकूमत चला रहा है। तो खान साहब ने इनडायरेक्टली आज माफी भी मांगी और सबसे माफी मांगी और कहा जी कि मैं सबसे बात करने के लिए और सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। अब इन सब में इन्वर्टेड काम है, वो सब किसको कह रहे हैं? उन सब में उनके सियासी मुखालिफिन शामिल नहीं है, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं उनसे कैसे समझौता हो सकता है। और जनरल बाजवा ने कहा इनको एनआरओ दे दो तो मैं कौन होता हूं हमको इनका पैसा माफ कर दूं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, मुझे पता है कि मुझ पे जिसने हमला किया उसमें कौन कौन मुलव्वस था। तो इसका मतलब है कि खान साहब जो कि ये अपनी तकरीरों में कहते रहे कि मुझ पर हमला कराने वालों में जनरल बाजवा, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और जो आईएसआई के सरबराह है वो शामिल हैं। फिर उन्हें वो जो आईएसआई के डीजीआई है मेजर फैसल नसीर, उनका वो नाम लेते रहे, जिनको डर्टी हैरी के नाम से जानते हैं कि जब से वो आया है वो प्लान कर रहा है। तो एक तो खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला हुआ, खान साहब कहते हैं जी मैं अपने कातिलाना हमले में को माफ करने के लिए तैयार हूं। और नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजार कर आए तो सबको माफ कर दिया। खान साहब ने खुद को नेल्सन मंडेला की लिस्ट में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने फतह मक्का का हवाला दिया कि हजूर ने सबको माफ कर दिया था, और अब मैं चूंकि इक़्तिदार में आ रहा हूं तो मैं भी सबको माफ कर रहा हूं। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क की खातिर, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था उन्होंने सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पे चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे। तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला तो उसने सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था।
اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا، وہاں خون خرابہ ہونا تھا۔ آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہاں صاحب آپ اقتدار میں آئے نہیں، دوسرا آپ کا اقتدار میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تیسری بات کہ آپ معاف کرنے والے ہوتے کون ہیں، کیونکہ ابھی تو اس حملے کے بارے میں یہ طے ہونا کہ یہ حملہ خود ساختہ تھا یا آپ پہ حملہ ہوا تھا۔ تو خاص سب دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ آج پاکستان جدھر کھڑا ہے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تو یہ باتیں آپ کو اس وقت یاد آتی ہے جب آپ کو حکومت میں آنا ہو۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب آل پارٹیز کانفرنس میں آ جائیں، سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں، معیشت پہ بات کر لیتے ہیں، سیاست کو بات کر لیتے، تو آپ وہاں نہیں بیٹھتے، وہاں آپ کو بیٹھنا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہاں پھر اگر استحکام آپ نے دے دیا تو گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے گی، تو آپ کسی اور کو معاشی استحکام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سیاسی استحکام دینے کے لیے تیار ہے۔ اپنی باری کے اندر میرے سیاسی استحکام دے دو، اور پھر اس میں مشروط شرطیں بھی عائد کر رہے ہیں کہ فوج بھی میرے ساتھ کھڑی ہو جائے، عدلیہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور یہ سب میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور 5 سال کے لیے سب کے منہ بند کر دے، سب کا گلا گھونٹ دے، میں نے وزیر بنا دیو۔ تو خاص صاحب کی جو تقریر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی میں صرف ایک ہی سمجھتا ہوں، میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں، یہ موشن نہیں سنبھال سکتے۔ تو آپ نے بڑے وہ کیا کہتے ہیں آسمان سے تارے توڑ لائے تھے۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے خاص صاحب کے دور حکومت میں خراب معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور دنیا کو دھوکہ دینے کا نتیجہ ہے۔ خارجہ تعلقات خان صاحب کے دور میں سب سے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے، آج تک ہم ریپیئر نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی سعودی عرب نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرو، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا تب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ کبھی یو اے ای نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرو پھر ہم پیسے دیں گے۔ دنیا کے کسی ملک نے جس کے ساتھ ہماری دوستی تھی، چائنا بھی شامل ہے اس میں، اب صرف چائنا ایک رہ گیا ہے، وہ چونکہ خان صاحب کے ہاتھوں خود ڈسا ہوا ہے زیادہ، تو وہ کہیں پاکستان کی مدد کر دیتا۔ چائنا کے علاوہ کون سا ملک ہے جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے؟ جو پرانے دوست وہ ناراض ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی بھی رہی، دشمنی بھی رہی، لیکن کبھی امریکہ نے ہمیں اس طرح دیوار کے ساتھ نہیں لگایا، اس وقت بھی نہیں لگایا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ دنیا بھر نے پابندیاں لگائیں، لیکن پھر بھی پاکستان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ ہوتی رہی، اور پھر وہ پابندیاں لفٹ بھی کی گئیں، اور امریکہ کا اس میں بڑا رول تھا۔ یہ درست ہے کہ ہم پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ 71 میں بحری بیڑا نہیں پہنچا تھا، اس کی نفرت ہے۔ پھر افغان روس وار ہوئی، اس کے اندر جو کچھ ہوا اس میں امریکہ کے حوالے سے بڑی نفرت ہے۔ پھر جو کچھ 9/11 کے بعد ہوا اور افغانستان پہ اٹیک ہوا، اس کے حوالے سے بڑی نفرت۔ تو امریکہ سے ہماری نفرت فطری سی ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے رہے اور فائنینشیل ہمیں سپورٹ ملتی رہی۔ ہاں سر کہتے ہیں میں 30 سال سے جانتا ہوں یہ معاشی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو کوئی یہ کام حاسب ایسا بتاتے ہیں کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو میں معاشی ٹھیک کر دوں گا، حاسب کا کچھ نہیں نکلا، اور بتا رہے کہ جناب بس پیٹ پہ پتھر باندھ لیں۔ کل حاسب جب پرائم منسٹر تھے، ان سے لوگ کہتے تھے سر مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یہ آٹا ٹماٹر پیاز بڑے مہنگے ہو گئے، تو کہتے تھے میں کوئی آٹے کی پیاز کی ٹماٹروں کی قیمت صحیح کرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو قوم بنانے آیا ہوں، بلکہ یہ کہا جائے نا قوم کو چے بنانے آئے ہیں۔ 8 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ گئے ہیں، اور میرے دور 50 لاکھ نوکریاں مل گئی تھی۔ وہ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ نوکریاں کدھر تھی۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، جھوٹ سے جس کا آغاز ہوا ہو، اور وہ سمجھ رہے کہ آج بھی میں اس جھوٹ کو بیچ لوں گا۔ پتہ نہیں سیاسی جماعتیں کیوں ڈر رہی ہیں حاسب سے۔ حاسب کے وقت کچھ نہیں ہے۔ حاسب نے کی آج کی جو تقریر ہے اس میں تو انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا دل نکال کے رکھ دیا کہ میرے پلے کچھ نہیں کھپا، ان میں صرف بنا دیو وزیر اعظم، میں ماڈل ہوں، میں ہیرو ہوں، میں ہینڈسم ہوں، تو مجھے بنا دے پرائم منسٹر اور باقی سب ٹھیک ہے۔ ان کے دور میں سب کچھ خراب ہو گیا ہے، اور خرابی کرنے والا خود اس بات کو انڈوز کر رہا ہے کہ بھائی میں ان کو چپ کراؤ گے، یہ معاشی استحکام نہیں دیں گے، یہ سیاسی استحکام نہیں ہونے دیں گے، تو ان کو ان کی زبان بندی کرا دو۔ اور آپ پچھلے 10-12 مہینے سے ملک کے اندر گان ڈالا ہوا ہے۔ کوئی ایک دن ایسا ہے جو خاص اب ٹی وی پہ نمودار نہ ہوئے ہوں،
اور بیٹھ جاتے اور قوم کو شروع کرتے روز بول بول کے لوگوں کو. اب ظاہر مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگ دکھی ہیں، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ڈر رہی کہ ان کا ووٹ بینک کی، ان کا کیپٹل لاس ہوا ہے، وہ صحیح ڈر رہی ہیں، لیکن اتنے بھی حالات برے نہیں ہیں کہ لوگ وہ بھول جائیں پچھلے 4 سال کو. تو خان صاحب کہتے ہیں میں معافی دیتا ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کل کہہ رہے تھے میں آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. تو یہ کل انہوں نے جو کہا، ویسے ہمیشہ الٹ ہی کرتے ہیں نا، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا کہ خان صاحب کی باتیں سمجھ نہیں ہو نا تو ان کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں، ان کی باتوں کا مطلب الٹ ہوتا ہے. وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ کر رہے ہیں یا وہ نہیں کریں گے، دو ہی میننگ ہو سکتے نا. تو نہیں کریں گے والا معاملہ ان کے، یعنی اس کا تو انہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو کہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں بڑی، یعنی وہ کہتے ہیں پاسے مار رہا ہے بندہ، پلسٹیاں مار رہا ہے. ایک ہی ایجنڈا ہے جو ان کا 2018 میں ایجنڈا تھا، جو 22-24 سال پہلے ایجنڈا تھا کہ بس مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور میں وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اینی تھنگ. خان صاحب نے 2018 میں وہ سارے اصول بلائے تک رکھ کے سارے الیکٹیبل ساتھ لے لیے تھے، انہیں دے دیے گئے تھے، انہوں نے ہنس کے لے لیے، بس مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. انہوں نے کہا یہ اتحادی بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں، انہوں نے کہا جی وہ بھی ٹھیک ہے، پورے ڈاکو وہ بھی ٹھیک ہے، شیر رشید جو ہے وہ چپراسی وہ بھی ٹھیک ہے، سب بندے دے دو، ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت وہ بھی دے دو ساتھ. تو سب کے ساتھ خان صاحب مل گئے تھے. اس وقت نہیں خان صاحب کو یاد آیا تھا کہ کرپشن کے ساتھ سمجھوتا کیسے کروں اور میں دہشت گردوں کے ساتھ سمجھوتا کیسے کروں. تو خان صاحب کو اقتدار چاہیے، اس لیے وہ سب سے بات کریں گے. آج وہ جنرل باجوہ کو معاف کر رہے ہیں، جنرل اور جو اس میں شامل ہیں ان کو معاف کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال خان صاحب نے پلے کچھ نہیں کہا جناب، تقریر پوری چک کے دے لو. اور ان کی ساری گفتگو میں اگر کوئی بھی ایک ایسی کوئی لاہ عمل انہوں نے دیا ہو، سیدھا فارمولہ ہے کہ جی ملک میں معاشی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، تو کوئی بھی گورنمنٹ یہ کر لے گی. کسی کو سیاسی استحکام مل جائے گا تو معاشرت خود ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ آپ ہونے نہیں دے رہے. اور دوسری طرف ہمارے وہ لڈو مہاراج بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ان کو بھی شاید کوئی مجبوری ہوگی. تو پلے کچھ نہیں. اب دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ ان کی زبان بندی ہو چکی ہے، اور ان کو وہ کسی بھی بلکہ تقریب میں بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ان کی آنیاں جانیاں بند ہو گئی ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہیں یا وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں ہے. یہ ایسی اطلاعات ہیں، ایسی شنید ہیں. اور بہت سے ویلاگر تو کہہ چکے ہیں جناب وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ نے کہا گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کچھ نے کہا وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے ہیں. تو یہ خبریں اس وقت جو ہے نا وہ گرم ہے، کیونکہ بندہ سامنے نہیں گیا نا، تو بارے کچھ بھی کہنا شروع کر دو. جیسے شوکت ترین بھاگا ہوا اس ملک سے، اس کو بھگایا گیا نا. اب کوئی شوکت ترین کی بات کرتا ہے اور کوئی اکانومی کے اوپر شوکت ترین بات کر رہا ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، روز بیٹھ جاتا تھا شوکت ترین. اب جب سے بھاگا ہوا ہے تو اکانومی بات کرنے کے لیے اب خاص اب لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بنے ہوئے اکانومسٹ. جنرل فیاض حمید کے بارے میں خبریں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. الزامات تو بہت ہے، کرپشن کا الزام ہے، لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کا الزام ہے، وہ جو دہشت گرد یا کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو پاکستان میں لا کر بسانے کا الزام ہے. تو پاکستان میں جتنی خرابیاں اس وقت ہیں، اور پچھلی حکومت کو تو گرانے کا الزام ہے ہی 2018 میں جو انہوں نے کیا، تو ان کے اوپر الزامات بہت ہیں. اب سوال یہ کہ ان کو گرفتار کون کرے گا، کس نے کیا ہوا ہے، ان کو ہاؤس اریسٹ کون کرے گا، کس نے کیا ہوا ہے، کون کر سکتا ہے، اور کیا حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جرنیل کے خلاف کارروائی کر سکے، ان کو گرفتار کر سکے. اگر ان کو گرفتار حکومت نے کرنا ہوتا یا پولیس نے کرنا ہوتا تو اب تک خبر آ چکی ہوتی. لیکن وہ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو انہیں کے جن کی جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہی گرفتار کیا ہوا. تو جو قریب ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کو کارنر کیا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ ہے، کہ وہ کہیں بھی آپ باہر آ جا نہیں سکتے. یعنی وہ اپنے ہی سرکل میں، اپنے ہی جو ان کا گاؤں ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، چکوال یا کوئی ایسی جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ ان کو محدود کر دیا گیا. اور کسی بھی بات پہ وہ کسی میڈیا سے نہیں ملنا، انہوں نے کسی سے ریئیکٹ نہیں کرنا، تو ان کو یعنی خاموش کرا دیا گیا.
جو میری اطلاعات یہ خاموش تو ویسے ایک اور جرنیل کو بھی کرایا گیا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, کیونکہ فوج کم سے کم انوالومنٹ چاہ رہی ہے اس کام کے اندر. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا کہ جنرل آصف منی سے ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ان پہ بھی شک کا دائرہ لگا دیا کہ کہیں وہ مل ہی نہ رہے ہوں, ان سے مشکوک کر دیا نا. جنرل آصف باجوہ سے ملنا چاہتا ہوں, معافی مانگنا چاہتا ہوں, آج قوم سب کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خان صاحب نے یہ جو لیا ہے سارا ٹرن, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ان کا خطاب تھا وہ اس طرح تھا جیسے وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, تو وہ پیش بندیاں کر رہے ہیں کہ جناب میرے لیے یہ سب کر دیں تو بس میں تیار ہوں, کیونکہ عدلیہ میرے لیے راہ ہموار کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جائیں الیکشن کرائیں. ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے, ابھی قومی اسمبلی کا الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے. یہ 2 صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو گیون ڈیٹ ہے اس کے اندر ہو جائے تو بڑی بات ہے, جو کہ نہیں ہونے. چیئرمین نیب بھی لگا دیا گیا نیا, اور بڑا زبردست چیئرمین لگایا گیا, ہینڈسم آدمی ہے. چیئرمین لگایا گیا جناب لیفٹیننٹ جنرل ٹیڈ نذیر احمد صاحب کو. یہ کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں, آئی جی کمیونیکیشن رہ چکے ہیں, اینڈ آئی ٹی کمیونیکیشن آئی ٹی بوتھ, کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول رہ چکے ہیں, جنرل باجوہ کی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں. یہ ہے مین کور پوائنٹ. نہ صرف جنرل باجوہ کی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں, بلکہ یہ 2 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. شوکت عزیز کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں. اچھی شہرت کے حامل ہیں, اور گڈ لکنگ ہیں, سمارٹ ہیں, اور فوجی ہیں. سب سے بڑی بات ہے نیب کے وہ نئے سربراہ ہوں گے, اور بڑا چیپاں کر رہے تھے, چیخیں مار رہی تھی پی ٹی آئی کی جناب ہم سارے بحال ہو گئے ہیں, ہماری مرضی کے بغیر نیب کا چیئرمین نہیں لگ سکتا, اپوزیشن اور حکومت مشاورت کرتی ہے تو اپوزیشن میں ہماری میجورٹی ہے. اسپیکر نے وڑن نہیں تھا اسمبلی چ, تو جو سیٹ اپ تھا اس میں انہوں نے راجہ ریاض سے مشورہ کیا اور لگا دیا جناب. اب جائیں ایک جرنیل کے خلاف عدالتوں میں, اور پھر کریں عدالتیں جرنیل کے خلاف فیصلہ. وہ سیاستدان تھوڑی ہے جن کی گچی میں روٹ دیتے ہیں. اب گردن پڑک, کبھی حمدہ شہباز کو نکال دیا, کبھی الیکشن کراؤ, آئین بدل دو, ساڈا جج, ساڈی مرضی, ساڈا بینچ, ساڈا ٹرک. تو یہ ساری چیزیں جو کرنے والے تھے, تو یہ خبریں مل چکی ہیں کہ جناب اب میں آپ کو نیب کے چیئرمین کی تقرری اور نیب کی پروسیڈنگ بتا رہا ہوں. 6 مارچ سے شروع ہونا ہے نیب میں پیشیاں. اسد عمر, پرویز خٹک, عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, یہ 9 مارچ کو ہیں. تو 6, 7, 8, 9 تینوں دنوں میں لائن لگی ہوئی ہے پی ٹی اے کے رہنماؤں کی. ٹکٹ کٹاؤ, لائن بناؤ, کنے جانا بلو دے گھر, اور وہاں بیٹھ کے آ کے جرنیل صاحب. اور اگر یہ وہی کس ماحول ہوا جیسا نواز شریف کے خلاف تھا, جی آئی ٹی کا ماحول یاد ہے آپ کو, جو جی آئی ٹی بنی تھی, تو پھر خیر نہیں. اب وہ 10 دن گزار کے ہیں بیچارے شام و کرش, انہوں نے آ کے وہ داستان غم سنائی ہے کہ رہے نام اللہ کا. یہ 10 دن میری زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی ترین دن تھے. 10 دن اور 10 راتیں میں قید تنہائی میں تھا, اور سارا دن وقت گزارنے کے لیے سوچتا تھا. جتنا میرا مائنڈ مستقبل کی سیاست میں آج کلیئر ہے, پچھلے 40 سالوں میں نہیں تھا. میرے سفر کو 40 سال مکمل ہو گئے. 1983 میں کیمبرج سے لوٹا اور آغاز ہوا, اور آج 2023 سے پورے 40 سال ہو گئے. لیکن ان 10 راتوں اور 10 دنوں نے ذہن پلٹ دیا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اللہ کے بعد اس حوصلے میں عمران خان کا ہاتھ اور ساتھ ہے, تو یہ غلط نہ ہوگا. میں شاہ صاحب آپ کا, زلفی بخاری کا, آپ کے بزرگ واجد بخاری صاحب کا جو میرے دوست, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب میرے پاس
मैले कपड़े थे और जोड़ा बदलने को नहीं था, तो आपकी तरफ से 2 जोड़े मिले। शाम को बनियान धोता था, जुराब धोता था और फिर पहनता था कि मच्छरों से बचने के लिए। तो मैं ये याद रहेगी, और वो 2 जोड़े मैं वसीयत सुविनियर अपने पास रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे वालिद हैं। बस कर दे शाह साहब, बच्चे को रुलाएंगे क्या? इतनी गमनाक दास्तान, 10 दिन में आपकी 40 साल सियासत बदल गई, तो उसका क्या होगा? वो जो कई महीने कई साल जेल में रहे, नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने कैद तन्हाई में रखा, मौजूदा हुकूमत ने रखा कैद तन्हाई में, मरियम कैद में रही, शाहिद खान अब्बासी कैद में रहे, जरदारी साहब तो 10 साल, क्या कहते हैं, 10-12 साल कैद में रहे, और में कई साल कैद तन्हाई भी थी। तो जो आपने 10 दिन में सबक सीखा, उन्होंने कई सालों में नहीं सीखा होगा। हमें सारा पता है जी, मैं कपड़े भी खुद धोता था, मैं बनियाने भी खुद धोता था, मुझे 2 कपड़े जोड़े के दिए तो वो एहसान में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो ये जिस तन लागे 100 तन जाने, जिसमें बीतती है ना उसको पता होता है। अभी सिर्फ 10 दिन रहे हैं और 10 दिन में बड़े सियासी, कोई मंडेला बन गया है, कोई ची गुवेरा बन गया है, कोई कुछ बन गया है, शेवें बड़ी हुई हैं, हालतें ख़राब है। 10 दिन और रह लेते जेल से, किस चीज़ की ट्रेनिंग लेके निकलते। एक सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर डॉक्टर फातिमा के नाम से खातून है, बड़ी गालियां देती है लोगों को। मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पे ऑपरेशन शुरू हो गया, बंदा एक फड़ाया गया। वो खातून बन के 2 खवातीन, नामी गिरामी खवातीन, एक तो पीटीआई की बड़ी नामी गिरामी ट्रोलर है उसके नाम पे, और एक एक्ट्रेस है उसके नाम पे आईडीज बना के लोगों को गालियां दे रहा था। पकड़ लिया, ये सिलसिला शुरू हो गया, कई लोग पकड़े गए हैं, कईयों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। तो काम शुरू हो गया, नैब पे काम शुरू हो गया और वहां पे काम शुरू हो रहा है। वो कहते हैं ना जनाब पार्टी शुरू हो गई है, और अब ये जो इलेक्शन डेट आ गई है ना, इसने तो काम और तेज कर देना। शायद 2-4 दिन और लग जाते, लेकिन अब काम बहुत तेज हो गया। और काम इस तरह तेज हो गया कि वो खान साहब के चहीते, वो एक ट्रक वाले, वो टीपू ट्रका वाला और जज ट्रका वाला, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्लिम लीग नून लायर फॉर्म ने शिकायत दर्ज करा दी है और ऑडियो लीक की सारी डिटेल दे दी है, और कहा जनाब इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, रेफरेंस उनके खिलाफ जा चुका है। तो ज़रा ये कहते हैं कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और चाहने के बावजूद उनका शायद अब रुकना मुमकिन नहीं रहा। और एक और स्टोरी जस्टिस इजाजुल हसन साहब के हवाले से भी इमरान शफकत ने की है, और उसने बताया कि जनाब पुरानी मोहल्ले की लड़ाई सी, ये आपस में नेबर थे, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम, ये कहीं आपस में हमसाए थे, हमसायम से आंधी लग दी, आपस में हमसायों की कभी नहीं बनती। तो वो जो खार, वो पुरखाश, वो चपकलिश बढ़ती हुई उस वक़्त सामने आई जब वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में थे और सामने नवाज शरीफ खड़ा था। तो बदला तो बंदा लेंदा ना, कहते नहीं कभी बेटी दाढ़ थले दे आएंगे ना, तो उनके दाढ़ तले वो आ गए। ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं। मैं आपको बहुत बड़े एक एंकर की स्टोरी बता सकता हूँ, एंकर का तजिया निगार, बल्कि बहुत बड़ा यूथिया, कि वो नवाज शरीफ से नफरत क्यों करता। और अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, और वो स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।